اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منبر پر یہ فرماتے سنا ہے، مجھ سے بکثرت حدیثیں بیان نہ کرو، اور جو شخص میری طرف سے منسوب کر کے کوئی بات کہے وہ حق سچ بات کہے، جس نے میری طرف نسبت کر کے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیا وجہ ہے کہ میں نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح حدیثیں بیان کرتے نہیں سنتا جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں فلاں صحابی کو سنتا ہوں؟ فرمایا، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی وفات تک کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کلمہ سنا ہے جس کی وجہ سے روایت حدیث سے اجتناب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری طرف نسبت کر کے کوئی حدیث بیان کی، حالانکہ اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے، تو وہ بھی دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے، وہ بھی جھوٹ بولنے والے 2 افراد میں سے ایک ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 39۔